السلام علیکم۔ پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج کی ڈیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے ہے۔ تو دوستو جس طرح پاکستان ایئر فورس کی طرف سے JF-17 تھنڈر کی کافی زیادہ مارکیٹنگ بھی کی جا رہی ہے، اسی نتیجے میں ہم نے ابھی دیکھا کہ ریسنٹلی سپٹمبر کے مہینے کے اندر ہی جو ارجنٹینا کی طرف سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے لیے اپنا ایک بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ابھی ایک اور انٹرسٹنگ نیوز ملیشین ایئر فورس کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ ان کی طرف سے جو ایک لائٹ کمبیکٹ ایئر کرافٹ ڈھونڈنے کا جو ارادہ کیا گیا تھا اپنی ایئر فورس کے لیے، اس کے اندر پاکستان ایئر فورس کا جو JF-17 تھنڈر ہے وہ ٹاپ کنٹینڈر کے طور پہ شامل ہوا ہے۔ اور کافی زیادہ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ ملیشیا کی طرف سے اب فائنلی طور پہ پاکستان کے بنائے ہوئے جو JF-17 تھنڈر ہوں گے ان کو حاصل کیا جائے گا۔ ابھی جو اس ڈیل کے اندر جو میجر کنٹینڈر تھے ان کے اندر پاکستان کا JF-17 تھنڈر اور FA-50 جو کہ ساؤتھ کوریا کی طرف سے بنایا جاتا ہے وہ بھی شامل تھے۔ ساتھ ساتھ انڈیا کی طرف سے اپنا LCA تیجس کو بھی اس کے اندر دیا گیا تھا، مگر جو LCA تیجس ہے وہ ابھی تک صحیح طریقے سے میچور پلیٹ فارم نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو بھی پروڈکشن فیسلٹی ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جو جہاز تھا اس کے چانسز کافی زیادہ کم ہو رہے تھے۔ حالانکہ ملیشین ٹیم کی طرف سے انڈیا کا وزٹ بھی کیا گیا تھا اور تیجس کی جو پروڈکشن فیسلٹیز تھی اس کا وزٹ بھی کیا گیا تھا، اور انڈیا اور پاکستان دونوں کی طرف سے جو تیجس اور JF-17 تھنڈر ہے ان کی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی چلتی گئی ہے، جس کے اندر پاکستان کی طرف سے اپنے JF-17 تھنڈر جو ہے بلاک 3 اس کو کافی زیادہ امپروو بھی کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ڈیول ریک کو بھی دیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر نیو انجن اور ساتھ ساتھ AES ریڈار اور دنیا کے بہترین BVR میسائل ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیجس ہے اس کے اندر بھی انڈیا کے ہوم میڈ نئے جو مسلز ہوں گے وہ بھی اسطرح ڈالے جائیں گے، ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی نیا AES ریڈار ہونے والا ہے جو کہ اس کی کیپیبلٹیز کو بھی بڑھائے گا۔ مگر ان دونوں جہازوں کے اندر جو مین فیکٹر سب سے زیادہ آ رہا ہے وہ ان کی کاسٹ کو لے کے آ رہا ہے۔ جو JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہے یہ کم سے کم تقریباً تک 32 سے 35 ملین ڈالرز کے قریب پڑ جاتا ہے، اور اسی کے مقابلے میں جو LCA تیجس ہوگا وہ قریب 40 سے 45 ملین ڈالرز کے قریب میں پڑ جاتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ دونوں جہازوں کی جو سپیڈ ہے اور جو ایک ہی طرح کے یہ ایئر ٹو ایئر ایئر ٹو گراؤنڈ جو ویسٹرن مسلز ہیں وہ کیری کر رہے ہیں، اور ملیشین ایئر فورس کو بھی ایسے ہی فائٹر جیٹ کی ضرورت ہے جو کہ ایک تو لائٹ کمبیکٹ ایئر کرافٹ ہو، دوسرا اس کی جو پرائس ہے وہ کافی زیادہ جو ہو وہ کم ہو اور جو ان کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ اسی لیے جو JF-17 تھنڈر ہے بلاک 3 اس کو وہ پرکیور کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا اب فائنلی طور پہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے تقریباً تک ملیشیا کی طرف سے تقریباً تک 2 اسکواڈرن ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس سے حاصل کیے جائیں، یا ہو سکتا ہے تقریباً تک 20 سے 24 کے تعداد میں جو JF-17 تھنڈر ہوں گے پاکستان ایئر فورس سے حاصل کیے جائیں گے۔ بس اب یہ دیکھنے والا ہے کہ ان دونوں ممالک کی طرف سے کب پاکستان کے ساتھ ان فائٹر جیٹس کی ڈیل کو سائن کیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی دوسری ڈیفنس اپڈیٹ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے۔ تو دوستو جس سے آپ سب کو پتہ ہے کہ 22 سپٹمبر کو پاکستان ایئر فورس کا ایک FT-7 جو ایئر کرافٹ تھا وہ کریش ہو چکا ہے۔ یہ جو کریش ہوا تھا یہ مردان کے قریب ہوا ہے، اور پاکستان ایئر فورس کے جو سپوک پرسن تھے ان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ بورڈ آف انکوائری دے دی گئی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ کیا تھی، کیا اس کا انجن فیلئر تھا یا کوئی اور تکنیکی خرابیاں آئی تھی جہاز کے اندر۔ اسی طرح پاکستان ایئر فورس کے طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس ایکسیڈنٹ کے درمیان کوئی بھی جو جانی اور مالی نقصان ہے وہ نہیں ہوا۔ ابھی تقریباً تک اسی طرح پاکستان ایئر فورس کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ پچھلے سال پاکستان ایئر فورس کے ساتھ اس طرح کے 5 حادثات ہوئے ہیں جن کے اندر پاکستان ایئر فورس کے جو طیارے تھے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور اسی طرح پاکستان ایئر فورس کا جنوری 2020 کے اندر ایک جہاز کریش ہوا تھا جو اپنے ٹریننگ مشن کے اندر تھا، جس کے اندر دونوں پائلٹ اسکواڈرن لیڈر حارث بن خالد اور فلائنگ آفیسر عبد الرحمان یہ دونوں ہی شہید ہو گئے تھے، اور ان دونوں کی ہی جو شہادت تھی وہ اس کریش کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ اسی طرح پاکستان ایئر فورس کا معراج ایئر کرافٹ تھا وہ بھی کریش ہوا تھا شورکوٹ سٹی پنجاب کے اندر، اور پاکستان ایئر فورس کی طرف سے بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر پائلٹ کی طرف سے سیفلی جو ایجیکشن سیٹ جو تھی اس کو ایجیکٹ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نہ ہی کوئی جانی اور نہ ہی کوئی مالی نقصان ہوا تھا۔ اور اسی طرح پاکستان ایئر فورس کا ایک اور جہاز کریش ہوا تھا خیبر پختونخوا مردان کے اندر، جہاں پہ جو پائلٹ تھا اس نے بھی سیفلی جو اپنی ایجیکشن جو سیٹ تھی اس کو ایجیکٹ کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح دوستو آپ سب کو پتہ کہ
2020 کے اندر ہی جو 23 مارچ کو جو PAF کا F-16 طیارہ تھا وہ شکرپڑیاں اسلام آباد کے اندر ریہرسل کرتے وقت کریش ہو گیا تھا، جس کے اندر ونگ کمانڈر نعمان اکرم جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، جو کہ پاکستان ایئر فورس کے بہترین پائلٹ مانے بھی جاتے تھے، اور ان کی پاکستان ایئر فورس کے اندر کافی زیادہ جو گیمز تھے ان کے اندر شرکت بھی تھی، اور کافی زیادہ انٹیلیجنٹ پائلٹ بھی تھے۔ اسی طرح سپٹمبر کے مہینے میں لاسٹ ایئر بھی پاکستان ایئر فورس کا جو ایک طیارہ تھا وہ کریش ہو گیا تھا اٹک کے اندر، اور اس کے اندر بھی جو کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا تھا، اور یہ جہاز بھی اپنی روٹین ٹریننگ مشن کے اندر ہی تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے زیادہ تر جو طیارے جو کریش ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر وہ طیارے ہیں جو کہ پاکستان کے پاس سیکنڈ جنریشن کے طیارے ہیں، جن کے اندر F-7 جیسے طیارے اور معراج جیسے طیارے ہیں، کیونکہ یہ جو طیارے ہیں وہ اپنی لائف پوری کر چکے ہیں، اور جن کی وجہ سے ان کی اب مینٹیننس کے اوپر کافی زیادہ خرچہ بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کے اب سپیئر پارٹس ملنا بھی کافی زیادہ مشکل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان جہازوں کو زیادہ تر کریش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اپنے جو پرانے فائٹر جیٹ ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو JF-17 تھنڈر ہے ان کو اپنی فورس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے 250 کے قریب جو JF-17 تھنڈر ہے ان کو انڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور اس لیے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اپنی JF-17 بلاک 1 اور بلاک 2 کو بھی JF-17 تھنڈر بلاک 3 سٹینڈرڈ کے اوپر اپ گریڈ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور آئی ہوپ سو ان سب اقدام سے جو پاکستان ایئر فورس کے جو کریش ریٹ ہے وہ کافی زیادہ کم بھی ہو جائیں گے، اور پاکستان ایئر فورس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ دوستو آج کی تیسری ڈیفنس اپڈیٹ چائنا کی طرف سے، تو دوستو چائنا کی طرف سے ابھی رشیا سے 36 کی تعداد میں جو K-52 ہیلی کاپٹر ہیں ان کو ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی 20 ستمبر کو یہ نیوز آئی تھی، جس کے اندر جو چائنا کا ملٹری ڈیلیگیشن تھا وہ ابھی رشیا گیا ہوا تھا، اور رشیا کی آرم ایکسپورٹ کمپنی کے ساتھ انہوں نے اس ڈیل کو سائن کیا ہے، اور چائنا کی طرف سے یہ جو ہیلی کاپٹر ہیں اپنے نیول ایویشن جو آرمامنٹ ہے ان کے لیے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ چائنا کی طرف سے جو 36 ہیلی کاپٹر خریدے جائیں گے ان کو وہ اپنے نیول ایمفیبیس جو شپس ہیں ان کے اوپر تعینات کریں گے۔ چائنا کے پاس اس وقت جو ٹائپ 07 لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاک ہے اس کے اوپر اس طرح کے جو ہیلی کاپٹر ہیں ان کو تعینات کیا جائے گا۔ چائنا کے پاس اس وقت جو ٹائپ 07 جو موجود ہے یہ تقریباً تک 30 کی تعداد میں جو گن شپ ہیلی کاپٹر ہے ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ اپنے اوپر سے الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اڑ جائیں، اور ایٹ لیسٹ تقریباً تک 6 کی تعداد میں ایٹ اے ٹائم اپنی جو پرواز ہے وہ بھر سکتے ہیں۔ ابھی جو یہ ہیلی کاپٹر ہے ان کے ساتھ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کون کون سے آرمامنٹ چائنا کو دیے جائیں گے جو کہ چائنیز نیوی کے لیے ضروری ہوں گے، مگر جو یہ پتہ چلا ہے کہ جو اس وقت چائنا کی طرف سے KA-52 حاصل کیے جا رہے ہیں ان کا ایڈوانس ویریئنٹ KA-52M حاصل کیے جا رہے ہیں، جن کے اندر نیو فیچرز ہیں جس سے کہ پاورفل ہیٹنگ ایلیمنٹ، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو روٹر بلیڈز ہیں ان کو امپروو کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ٹیمپریچر انوائرمنٹ ہے اس کی رینج کو بھی بڑھایا گیا ہے آرٹک ریجن کے لیے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چائنا کی طرف سے کافی پریٹی ہیلی کاپٹر حاصل کیے جا رہے ہیں اپنی نیول ایویشن کے لیے، جو کہ ان کی جو نیول کیپیبلٹیز ہوں گی ان کو بھی بوسٹ کریں گے۔ تو دوستو اب تک لیتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اب تک لیتے ہیں خدا حافظ۔